یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واصل کرمی مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم ودنائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ قابل صد احترام علماء ذی وقار برادران اسلام حاضرین محترم بالخصوص جگر گوشہ حضور فخر السادات جناب حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید آر بھولک شاہ صاحب زیدہ مجدہ حد العزیز بہت محبت کرنے والے جناب پیر سید بلال امامی شاہ صاحب نامدادوں کسیہ ہماری مسجد اعضا کے جناب ارشد سیڑھی صاحب ذوالفقار شاہ صاحب ہمارے مجمع ریاض کے جناب رضوان ارشد صاحب عثمان صاحب اور وہ تمام ہمارے صلاحان رسول جو ہماری نشستوں کی زینت بنتے ہیں، ہم سب اس لحاظ سے انتہائی خوش نصیب ہیں کہ آج ہمیں یہاں اپنی مسجد انتظامیہ اور بزم ریاض کے زیر اہتمام منعقدہ 10ویں دوسرے قرآن کی اس بابرکت نشست میں ہمیں حاضری کا اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ یہ خوبصورت سلسلہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا حاصل رہا کہ حضور سیدی صاحب پیر سید آر بھولک شاہ صاحب عزیزہ مجدہ جنہوں نے ان خوبصورت نشستوں کے آغاز میں ہماری سرپرستی فرمائی اور اس کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھنے کے لیے جو ہمیں اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ انہوں نے ہماری رہنمائی فرمائی، اور بلال شاہ صاحب جس طرح ہر پروگرام میں یہاں تشریف لائے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کی شفقتیں عنایتیں محبتیں جو ہیں وہ ہمارے شامل حال ہیں، اور ہم آج الحمدللہ 10ویں اس نشست میں جو کہ رمضان مبارک میں شروع ہوئی تھی، یہاں ہم حاضری کا اعزاز پا رہے ہیں۔ خراج تحسین کے اور خصوصی دعاؤں کے مستحق ہیں ہمارے یہ برادران رضوان صاحب، عثمان صاحب، مدثر صاحب، عبید صاحب، بلال صاحب اور دیگر احباب کہ جنہوں نے یہ خوبصورت سلسلہ شروع کیا اور آج تسلسل کے ساتھ یہ بڑی ذوق شوق اور محبتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ مسجد انتظامیہ کے تمام بزرگ میں سمجھتا ہوں کہ اس محافل میں جو روحانیت ہوتی ہے، میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں، یہ میرے دل کی آواز بھی ہوتی ہے کہ جس مسجد میں ہمارے پاکستان جناب ابو العرب حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی جنہوں نے اس مسجد کی بنیاد رکھی، اور ہمارے حضور سیدی فخر السادات رحمہ کی جو بہت پیارے علامہ یعقوب خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی جنہوں نے ایک طویل عرصے تک یہاں علمی خدمات سے انجام دی، اور جناب حافظ رمضان صاحب کہ جو مسلح رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کو قرآن سناتے رہے، اور سلطان ناز ریاض حسین چودھری صاحب، اتنی خوبصورت شخصیات جن کے حوالے ہیں اس مسجد کی رونق میں، اور پھر جو شخصیات سٹیج پر جلوہ فرما ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے تو اس سے بڑا اور کیا خوش نصیبی کا لمحہ ہو سکتا ہے کہ صاحبزادہ پیر سید آر بھولک شاہ صاحب، بلال شاہ صاحب، دیگر بزرگ اور جو شخصیات یہاں ذی وقار تشریف لاتی ہیں۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے شیخ کریم حضور سیدی فخر السادات پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جو کوئی بھی محفل کریں، یہ ایک سبق ہے جو میں دہراتا رہتا ہوں اپنے لیے بھی، آپ سب احباب کے لیے بھی، کہ کوئی بھی محفل کریں، آپ خوشی کی ہو یا غم کی، آپ اس کو علمی لحاظ سے، فکری لحاظ سے، تربیتی اور روحانی لحاظ سے مزین کریں۔ آج ہمارے اس ایوان میں ان مجالس میں دروس قرآن کی جو شخصیات یہاں تشریف لاتی رہیں، آپ نے دیکھا کہ میں تو ویسے بھی یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ کسی بھی مقام پر گفتگو کرنے کے لیے مقام شناس ہونا بڑا ضروری ہے۔ جو ذی وقار شخصیات یہاں تشریف لاتی ہیں گفتگو کے لیے، آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ علم و حکمت کے لحاظ سے، روحانیت کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے بڑی بھرپور شخصیات ہوتی ہیں۔ آج بھی الحمدللہ تعالی ہم نے جس عظیم المرتبہ شخصیت کو یہاں دعوت دی ہے، بہت خوبصورت حوالہ ہے اگر کا پیش کے رسول مبلغ اسلام بیدار مغز صالح عالم دین، اور ایک بڑی روحانی خانقاہ کے آپ سے زیادہ نشین بھی ہیں باولی شریف کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوبصورت حوالہ کہ یہ عالم اسلام کی اس عظیم یونیورسٹی، اسلامی روحانی یونیورسٹی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف سے فارغ التحصیل ہیں، اور حضور ذی الامت جسس پیر محمد کرم شاہ علیہ رحمہ
آپ سے آپ نے اکتساب فیض کیا، آج یہاں تشریف لائے ہیں۔ میری مراد پیر طریقت راہبر شریعت جناب حضرت علامہ غلام بشیر نقشبندی صاحب زیرہ مجدہ، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ 22 جمادی الثانی ہے، جس بھی ماہ مبارک میں ہم یہ درس قرآن کی نشست کرتے ہیں، ہم وہ حوالہ ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہیں۔ آج ماشاءاللہ 22 جمادی الثانی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار صداقت آپ کا یوم وصال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خلیفہ اول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و فضیلت جو ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اس کے لیے تو ہزاروں محفلیں بھی کم ہیں۔ اس بدعقیدگی کے دور میں آپ کا ایمان افروز تذکرہ جو ہے وہ نوجوان نسل کے لیے بہت ضروری ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو عشق رسول ہے وہ مختلف حوالوں سے، مختلف اجالوں سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کروڑوں دل جو ہیں منور ہیں۔ آج ہم اس نشست میں اس روشن چراغ سے اپنا چراغ روشن کریں گے۔ میں نے اپنے زیوکار مہمان مقرر جناب صاحبزادہ غلام بشیر نقشبندی صاحب آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ آج آپ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عشق رسول کے حوالے سے آپ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ نہایت ادب سے میں گزارش کروں گا جناب صاحب کی خدمت میں کہ آپ اپنے ایمان افروز روحانی بیان سے میں مستفید فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان، الصلاة والسلام علی حبیب الرحمن سید الانس والجان صاحب الجود والاحسان سیدنا و مولانا محمد المبعوث بخیر الملل والادیان وعلى آلہ واصحابہ بدور الایمان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ صدق الله مولانا العظيم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ زینت مسند صدارت، پاسبان آداب شریعت، دانائے رموز طریقت، استاذ العلماء، آبرو علم و دانش حضرت قبلہ پیر سید عارف بہاءالحق شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، گلِ گلشن ولایت، قرۃ عیون الصلحاء، حضرت قبلہ پیر سید بلال شاہ صاحب امامی دامت برکاتہم العالیہ، عاشق خیر الورا جناب محترم حافظ علامہ حسن شاہد صاحب زیدہ شرفہ، انتہائی قابل احترام علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، بیان ہو رہا ہے۔ ہم سب مل کر محبتوں کا ایک گلدستہ تیار کر رہے ہیں جسے آج سیالکوٹ کی سرزمین سے مدینہ منورہ بھیجنا ہے۔ تاریخ بھی خاص ہے، جگہ بھی خاص ہے، اور ذکر بھی خاص ہو رہا ہے۔ 22ویں
جمادی الثانی کی تاریخ ہے اور تاریخی مسجد ہے سیالکوٹ کی مسجد چودھریاں، جس طرح کے عاشق خیر الورا جناب محترم افضل بٹ صاحب ذکر کر رہے تھے کہ اس مسجد کا سنگ بنیاد حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رکھا ہے، اور جلیل القدر ہستیوں کو نسبت ہے اس مسجد سے، تو جگہ بھی خاص ہے، رات بھی خاص ہے، اور ذکر بھی عاشقوں کے سردار کا ہے۔ میں اور آپ اپنی زندگی کی ایک تاریک رات کو ذکر رسول سے روشن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جن احباب نے یہ سلسلہ خیر شروع کیا، درس قرآن مجید کا سلسلہ، میں انہیں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اس مسجد کی انتظامیہ، بزم ریاض کے تمام اراکین، بالخصوص محمد ارشد سیٹھی صاحب، ذوالفقار شاہ صاحب، محمد رضوان ارشد صاحب اور عثمان امجد چودھری صاحب، دیگر تمام منتظمین ہدیہ تبریک اور خراج تحسین کے مستحق ہیں، جو اس ماہانہ محفل کے ذریعے دلوں میں عشق رسول کے چراغ جلا رہے ہیں، دور حاضر کی ظلمتوں سے ہمیں نکال کر مدینہ منورہ سے جوڑ رہے ہیں، مسافران جنت کا راستہ روشن کر رہے ہیں۔ خالق کائنات منتظمین کے حسن نیت سے بڑھ کے اجر عظیم عطا فرمائے۔ خطبہ کے دوران میں نے سورہ آل عمران آیت نمبر 14 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں اللہ پاک نے انسانوں کی طبیعت کا ایک خاص پہلو بیان فرمایا ہے۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ۔ ترجمہ کرنے سے پہلے ایک حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں۔ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے کہ جس نے ایک آیت سیکھ لی، یہ اس کے لیے ایک اونٹنی سے بہتر ہے۔ شارحین نے لکھا اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک اونٹنی صدقہ کرنے کا ثواب، جو ثواب ملتا ہے کہ اونٹنی صدقہ کرنے سے، اس سے زیادہ ثواب ایک آیت سیکھنے سے مل جاتا ہے۔ اگر ایک اونٹنی 1,00,000 روپے میں آ رہی ہے تو جو ایک آیت سیکھ لے گا اسے 1,00,000 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک آیت سیکھنا 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ مسند امام احمد میں حدیث پاک ہے کہ جس شخص نے ساری زندگی میں ایک آیت بھی شوق سے سن لی، من استمع آیۃ من القرآن، جس نے ایک آیت بھی ساری زندگی میں ایک آیت بھی شوق سے سنی، اس کی قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا۔ جب روشنی پھیلے گی تو وہ فرشتوں سے پوچھے گا یہ نور کہاں سے آ رہا ہے؟ فرشتے کہیں گے فلاں محفل میں تو نے قرآن کی ایک آیت سنی تھی، اللہ نے تیری قبر کو روشن کر دیا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید میں مبالغے سے کام لے رہا ہوں۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں مخلوق کے بس کی بات نہیں کہ خالق کے کلام کی ساری شانوں کو سمجھ سکے، ہمارا ذہن محدود ہے، قرآن کی شانیں لامحدود ہیں۔ جس نے ایک آیت بھی شوق سے سنی، استماع جو ہے اس میں غور کا معنی پایا جاتا ہے، صرف سامعہ کا ذکر نہیں، استماع سامعہ کا معنی سننا ہے، لیکن جب باب بدل گیا تو معنی میں اس باب کے حوالے سے معنی کیا جائے گا جس نے شوق سے قرآن سنا، جس نے توجہ سے قرآن سنا، محبت سے قرآن سنا کہ یہ میرے خالق کا کلام ہے۔ یہ شوق سے سننا ہی دل کو بھی روشن کر دے گا، قبر کو بھی روشن کر دے گا۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ،
لوگوں کے لیے خوشنما بنا دی گئی مرغوبات کی محبت، من النساء والبنین، یعنی عورتوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، والقناطیر المقنطرۃ من الذھب والفضۃ، سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیر، والخیل المسومۃ، نشان زدہ گھوڑے، والانعام، اور مویشی، والحرث، اور کھیتی، زمین جائیداد، ان چیزوں کی محبت انسانوں کے دلوں میں سجا دی گئی، خوشنما بنا دی گئی، آراستہ کر دی گئی۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ جب تک انسان دنیا میں ہے اسے ان چیزوں کی ضرورت ہے، یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کی بارگاہ میں خوبصورت ٹھکانہ ہے۔ جو پہلا لفظ ہے وہی میرا موضوع ہے، زین للناس، لوگوں کے لیے سجا دی گئی، خوشنما بنا دی گئی، آراستہ کر دی گئی۔ تو جب للناس کا لفظ آیا تو ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیا سارے لوگوں کے دلوں میں مال و دولت کی محبت ہے؟ کیا سارے انسان جائیداد سے اور زمین سے ہی محبت کرتے ہیں؟ سورہ حجرات آیت نمبر 7 میں اس کا جواب مل گیا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے فرمایا اے صحابہ تمہارے دلوں میں اللہ نے ایمان کو سجا دیا ہے۔ اب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 پڑھیں اور پھر سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 پڑھیں تو پتہ چلتا ہے وہ اور لوگ ہیں جو اولاد سے اور مال و دولت سے محبت کرتے ہیں، صحابہ کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو سجا دیا ہے۔ کس نے سجایا ہے ایمان؟ زینہ فی قلوبکم، اے صحابہ تمہارے دلوں میں اللہ نے ایمان کو سجا دیا ہے۔ جو گھر آپ لوگ سجائیں وہ بڑا سونا ہے، جہاں آپ نے فانوس لگایا، جہاں آپ نے ٹائلیں لگائیں، جو گھر آپ لوگ سجائیں وہ بڑا سونا ہے، تو جس گھر کو اللہ سجائے۔ صحابہ کے دلوں کو کس نے سجایا ہے؟ یہ قرآن میں بیان کر رہا ہوں اور درس قرآن کی محفل ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی الفت ڈال دی ہے۔ فاعل اللہ ہے، اللہ ان کے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا فرما رہا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اے صحابہ تمہارے دلوں میں اللہ نے ایمان کو سجا دیا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، جو مرغوبات سے محبت کرتے ہیں وہ دولت بچا بچا کے گھر لے جاتے ہیں، اور جو زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ کے مصداق ہیں وہ سارا گھر اٹھا کے حضور کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول۔ اقبال آپ کے شعر کہی ہیں، پر بس کا لفظ بول کے نا اقبال نے بس کر دی ہے۔ بس حضور مل گئے اور کیا چاہیے؟ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس حضور مل گئے اور کیا چاہیے؟ شاید اسی کا نام ہے توہین جستجو، منزل کی ہو تلاش تیرے نقش پا کے بعد۔ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 پڑھ کے دیکھیں، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، وہ لوگ جو بارگاہ نبوت کا ادب پیش نظر رکھتے ہیں، آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے تقوی کے لیے بنائے ہیں۔ یہ ترجمہ بھی ہے کہ اللہ نے تقوی کے لیے دل چن لیے، پرکھ لیے، یہ ترجمہ بھی ہے۔
قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر مزری میں یہ تفسیری قول لکھا ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں اللہ نے صحابہ کے دل بنائے ہی ادب مصطفیٰ کے لیے. اللہ نے صحابہ کے دل بنائے ہی پرہیزگاری کے لیے. وہ دل کتنے سونے دل ہوں گے جو بنائے ہی تقوی کے لیے. مسند امام احمد میں حدیث پاک ہے اللہ نے جب دل بنائے تو جو سب سے سونے دل تھے، سب سے زیادہ قابلیت والے دل، صلاحیت والے دل، استعداد والے دل، سب سے زیادہ وسعت اور گہرائی والے دل، انہیں اللہ نے نبوت عطا فرمائی. سب سے پیارے دل نبیوں کے دل ہیں. پھر حضور نے فرمایا نبیوں کے بعد جو سب سے سونے دل تھے انہیں اللہ نے میرا صحابی بنا دیا ہے. اللہ نے میرے صحابہ کو سب سے سونے دل عطا فرمائے. نبیوں کے بعد جو سب سے پیارے دل ہیں فرمایا وہ میرے صحابہ کے دل ہیں. شفا شریف میں حدیث پاک ہے، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کی ہے. کتاب کا نام میں نے کیا لیا ہے؟ شفا. حضور کا ذکر ہو اور شفا نہ ہو. نام رکھنے والوں نے کتاب کا نام ہی کمال رکھا ہے، کیونکہ کتاب میں ذکر مصطفیٰ ہے تو نام رکھا شفا شریف. مطلب کیا ہے کہ حضور کا ذکر کرو، جسمانی بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی، روحانی بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی، ظاہری بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی، باطنی بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی. اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج. لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں. شفا شریف میں یہ حدیث پاک ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا میرے صحابہ اللہ نے میرے لیے چنے ہیں. یہ چنے ہوئے لوگ ہیں جو اللہ نے میرے لیے منتخب کیے ہیں. تو مسند امام احمد کی حدیث میں آپ کو سنا رہا تھا کہ سب سے خوبصورت دل نبیوں کے دل، ان کے بعد سب سے خوبصورت دل صحابہ کے دل. نبیوں کی تعداد کتنی ہے؟ کم و بیش 1.25 لاکھ. حقیقی تعداد اللہ بہتر جانتا ہے. حضور کے صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ کم و بیش 1.25 لاکھ. ہر صحابی کا دل کسی نہ کسی نبی کے دل پر ہے. نبیوں میں افضل ہیں رسول. ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. نبیوں کی تعداد تو کم و بیش 1.25 لاکھ ہے لیکن رسولوں کی تعداد ایک قول کے مطابق 315 ہے. اور بدر میں حضور کے صحابہ کی تعداد 313 ہے. ایک روایت میں 318 ہے. تو علماء نے فرمایا بدری صحابہ کے دل رسولوں کے دلوں پر ہیں. پھر رسولوں میں زیادہ شان والے ہیں اولو العزم پیغمبر. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور اولو العزم پیغمبروں کے امام ہیں میرے اور آپ کے آقا کریم. ہر صحابی کا دل کسی نہ کسی نبی کے دل پر ہے. بدری صحابہ کے دل رسولوں کے دلوں پر ہے اور خلفائے راشدین کے دل اولو العزم پیغمبروں کے دلوں پر ہے. آج جس ہستی کا ذکر ہم کر رہے ہیں ان کے بارے میں شروحات حدیث میں ہے سیدنا صدیق اکبر کا دل حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دل پر ہے. حضور نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. اللہ اکبر. مجھے یاد آیا میں ایک دفعہ کینٹ صدر مسجد میں آیا، حضرت قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما تھے. تو یہ حدیث پاک میں نے اسی حوالے سے پڑھی تو شاہ صاحب نے بعد میں قبلہ
منبع فیوز و برکات حضرت قبلہ پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تائید فرمائی اور بڑی انہوں نے اس پر خوش دلی کا اظہار فرمایا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا۔ تو حضور نے اس حدیث میں بتا دیا کہ خلیل میں جو چیزیں ہونی چاہیے وہ ابو بکر میں موجود ہیں۔ خلت کے جو اوصاف ہیں وہ جناب سیدنا صدیق اکبر میں پائے جاتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا دل حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دل پر، ویسے چاروں خلفائے راشدین جو ہیں یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں سے ہی ہیں، آل ابراہیم ہی ہیں، چونکہ ان کا شجرہ حضور کے شجرے سے مل جاتا ہے، کسی کا چھٹی پشت میں، کسی کا 8ویں پشت میں جا کے، کسی کا دوسری پشت میں ہی حضور سے مل جاتا ہے۔ حضور کا شجرہ، خلفائے راشدین کا شجرہ ایک ہی شجرہ ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ دعا مانگ رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، پروردگار وہ شانوں والا رسول بھیج دے۔ ابراہیم خلیل اللہ مانگ رہے ہیں اور ہجرت کی رات ابو بکر صدیق کاندھوں پہ بٹھا کے پہاڑ چڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے جو مانگا ہے، جن کے لیے مانگا ہے، وہ کاندھوں پہ بٹھا کے پہاڑ چڑھ رہے ہیں۔ ہمیں صحابہ کرام سے اور حضور کی آل پاک سے جو محبت ہے وہ دینی محبت ہے۔ اب تک میں نے ایک نقطہ ہی آپ کے سامنے بیان کیا کہ قرآن بتاتا ہے ان کے دلوں کو اپنے دلوں پر قیاس نہ کرنا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، صحابہ کے دلوں میں اللہ نے ایمان کی الفت ڈال دی ہے اور ایمان کو سجا دیا ہے۔ سینکڑوں آیات ہیں جن میں صحابہ کرام کے باطن کو قرآن بیان کرتا ہے۔ میری کیا اوقات ہے میں ان ہستیوں کی شان بیان کروں جنہیں اللہ پاک نے ایمان کا ماڈل قرار دیا ہے۔ تاریخ کی کتابوں سے نہ پوچھیں صحابہ کون ہے، پیشہ ور وائزوں سے بھی نہ پوچھیں کہ صحابہ کون ہے، قرآن سے پوچھیں کہ صحابہ کون ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، قرآن کہتا ہے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے۔ صحابہ معیار ہیں، ماڈل ہیں، نمونہ ہیں ایمان کا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو ان کے پیچھے چلیں گے اللہ ان پہ راضی ہو گیا۔ والذین اتبعوہم، جو صحابہ کی، سابقون الاولون کی اتباع کریں۔ بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے، آپ سب کو یاد ہوگی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اس آیت میں ہے جو حضور کی اتباع کرے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے گا۔ دوسری آیت میں ہے جو صحابہ کی اتباع کرے اللہ اس پہ راضی ہو گیا۔ مصدر ایک ہی ہے، بس صیغے مختلف ہیں۔ ایک آیت میں ہے فاتبعونی، دوسری آیت میں ہے والذین اتبعوہم۔ سوال پیدا ہوا اتباع کس کی کرنی ہے، رسول اللہ کی یا صحابہ کی؟ ہیں دونوں آیتیں قرآن کی۔ ایک آیت میں ہے فاتبعونی، حضور کی اتباع کا حکم، اور دوسری آیت میں والذین اتبعوہم، جو سابقون الاولون کی اتباع کریں۔ سوال پیدا ہوا اتباع کس کی کرنی ہے، اللہ کے رسول کی یا صحابہ کی؟ مفسرین نے کہا ان دونوں آیتوں میں تضاد نہیں، مطابقت ہے۔ جو حضور کی اتباع کرنا چاہتا ہے اسے صحابہ کی اتباع کرنا ہوگی۔ خدا تک پہنچنے کے لیے مصطفیٰ تک پہنچنا ضروری ہے، اور مصطفیٰ کریم کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے صحابہ تک پہنچنا ضروری ہے۔ جس طرح حضور کو چھوڑ کے کوئی خدا تک نہیں پہنچ سکتا، اس طرح صحابہ کو چھوڑ کے مصطفیٰ تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضور اللہ کے گواہ ہیں اور صحابہ حضور کے گواہ ہیں۔ ہمیں حضور کی آل پاک سے
اور اصحاب سے دینی محبت ہے۔ کون سی محبت ہے؟ آخرت میں اجر ملے گا دینی محبت پر، ایمانی محبت پر۔ ہمیں ان ہستیوں سے جو محبت ہے وہ کون سی محبت ہے؟ میرے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اتنے دل میرے سامنے ہیں، ہر دل محبت کرتا ہے۔ کچھ محبتیں ہوتی ہیں طبیعت کا تقاضا، پیاس لگی، پانی کی تلاش شروع ہو گئی، یہ پانی کی محبت طبیعت کا تقاضا ہے۔ جب پیاس نہیں، پانی کا خیال ہی نہیں آتا۔ بھوک لگی، کھانے کی ضرورت، کھانا تلاش کر رہے ہیں، کھانا ملے بھوک مٹاؤں، تو کھانے کی محبت طبیعت کا تقاضا ہے۔ جب بھوک نہیں لگی ہوئی، کھانے کی طرف خیال ہی نہیں جاتا۔ تو کھانے کی محبت کس کا تقاضا ہے؟ طبیعت کا۔ پانی کی محبت کس کا تقاضا ہے؟ طبیعت کا۔ پر آب زمزم آ جائے، پیاس نہ بھی ہو، ہم ادب سے اور شوق سے پی رہے ہیں۔ آب زمزم کی محبت ایمان کا تقاضا ہے۔ آب زمزم سے محبت دینی محبت ہے، پیاس نہیں، پر کسی نے کہا یہ آب زمزم ہے، ہم شوق سے کھڑے ہو گئے اور زمزم پینے لگے۔ کچھ محبتیں طبیعت کا تقاضا ہیں، کچھ محبتیں ایمان کا تقاضا ہیں۔ جس دل میں ایمان ہے اس دل میں آب زمزم کی محبت ہے۔ جس دل میں ایمان ہے اس دل میں حضور کی آل اور اصحاب کی محبت ہے۔ یہ آل و اصحاب کی محبت کس کا تقاضا ہے؟ ایمان کا تقاضا ہے، اور یہ دینی محبت ہے۔ ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر سے محبت کرتے ہیں، دینی محبت۔ محبت دین کی پابند ہوگی تو آخرت میں اجر ملے گا، اور اگر محبت منہ زور ہو، شریعت کی پابند نہ ہو، تو ایسی محبت آخرت میں اجر کی حقدار نہیں ہے۔ محبت شریعت کی پابند ہونی چاہیے۔ میرا تو العاشقین میں ہے حضور خواجہ خواجگاں قبلہ عارفاں حضرت شمس العارفین خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی بارگاہ میں ایک مرید نے عرض کیا، حضور ہمارا سلسلہ چشتیہ ہے اور ہمارا سلسلہ حضور حیدر کرار شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ذریعے حضور تک پہنچتا ہے۔ اپنا پیر دوسرے پیروں سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم حضور حیدر کرار کو سب صحابہ سے افضل سمجھیں۔ تو حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ شمس العارفین خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، یہ جو تو بات کر رہے ہیں نا کہ اپنا پیر دوسرے پیروں سے پیارا لگتا ہے، یہ طریقت کا اصول ہے، پر یاد رکھو طریقت بعد میں ہے، شریعت پہلے ہے۔ جب تک تیرا عقیدہ اہل سنت و جماعت والا نہیں ہوگا تو طریقت کی دنیا میں قدم ہی نہیں رکھ سکتا۔ پہلے شریعت ہے، بعد میں طریقت۔ دینی محبت کرنی ہے تو دین کے ویڑے میں آ کے کرنی ہے، ایسے نہیں کہ جیسے میری طبیعت چاہے میں محبت کروں، نہیں۔ دین کے اصول سمجھنے ہیں، دین کے مطابق محبت کرنی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یہ عقیدہ اجماعی اور قطعی عقیدہ ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت یہ اعمال کا مسئلہ نہیں، یہ عقائد کا مسئلہ ہے۔ اور عقیدے میں یہ بات یاد رکھیں، اجتہاد نہیں ہوتا۔ عقیدے کو سیکھنا ہے اور ماننا ہے، عقیدے میں اپنی طبیعت کو داخل نہیں کرنا۔ جس نے عقیدے میں اپنی طبیعت کو داخل کیا، اصول دین پڑھ کے دیکھیں، نور الانوار پڑھائی جاتی ہے درس نظامی میں، ملا احمد جیون نے لکھا ہے، شرح مسلم الثبوت علامہ فرنگی محلی نے لکھا ہے، علامہ تفتازانی نے التلویح میں لکھا ہے، صدر الشریعہ نے التوضیح میں بیان کیا ہے، جو آدمی ضروریات دین میں اجتہاد کرے گا کافر ہو جائے گا۔ یہ میں آپ کو نور الانوار سنا رہا ہوں، التلویح سنا رہا ہوں، علامہ تفتازانی نے لکھا۔ عقائد میں اپنے ذاتی جذبات کو داخل نہیں کرنا، عقائد میں اجتہاد نہیں کرنا۔ حضور پورا دین دے کے گئے ہیں، حضور نے ادھورا دین نہیں انسانیت کو عطا کیا، اس لیے دین سیکھنا ہے علماء سے۔ عقائد کا فیصلہ ہو چکا ہے، یہ طے شدہ بات ہے،
آج کل ہمارے یہاں ایک طریقہ چل پڑا جی، میں نکتہ بیان کرنے لگا ہوں، ذرا نکتے پہ غور کرنا، اور پھر وہ اپنی عقل سے نکتہ بیان کر کے عقائد میں دخل اندازی کرتے ہیں۔ عقائد میں اجتہاد کی اجازت نہیں۔ اجتہاد ہوتا ہے اعمال میں، لیکن سارے اعمال میں بھی نہیں ہوتا، صرف فروعی شاخ ہے نا جو اعمال کی، ان میں اجتہاد ہوتا ہے۔ آپ اجتہاد کر کے 5 نمازوں کو 3 نہیں بنا سکتے، 2 نہیں بنا سکتے، نمازیں 5 ہی رہیں گی۔ اعمال میں بھی سارے اعمال میں اجتہاد نہیں ہوتا۔ اعمال کی ایک شاخ ہے فروعی مسائل، فقہی مسائل، ان میں اجتہاد ہوتا ہے۔ لیکن آج کل تو ہمارے ہاں علمی ذوق ختم ہو گیا، اصول دین کا لوگوں کو علم ہی نہیں ہے۔ نقیب بھی اجتہاد کر رہے ہیں، خطیب بھی اجتہاد کر رہے ہیں، نعت خوان بھی اجتہاد کر رہے ہیں نکتہ آفرینی کے نام پر۔ اگر کوئی مسلمہ عقائد سے ہٹ کے بات کرے گا تو نور الانوار میں، التلویح میں، یہ جو چند کتابوں کے نام میں نے لیے، ورنہ عقیدے کی کوئی کتاب التمہید 5ویں صدی کے بزرگ امام ابو شکور سالمی، انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہے۔ عقائد میں نکتہ آفرینیاں نہیں کرنی، عقائد کو سیکھنا ہے اور عقائد کو تسلیم کرنا ہے۔ جو فیصلہ حضور نے کر دیا ہے، اب اس فیصلے پر کوئی غور و فکر کی گنجائش۔ آپ نے غور کیا میں نے کیا لفظ بولا ہے؟ حضور فیصلہ کر دیں۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ حضور منوائیں بندہ مان لے، مومن ہے۔ حضور نے منوایا، مانو خدا ایک ہے، ہم نے مان لیا۔ جنت، دوزخ، عرش، لو، قلم، کرسی، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، حضور نے منوایا، ہم سب کچھ مانتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کو اپنے مصلے پہ کھڑا کر کے حضور نے منوایا کیا ہے؟ یہ امام الانبیاء کا مصلی ہے جس پہ حضور نے حضرت صدیق اکبر کو کھڑا کیا ہے۔ حضور منوا رہے ہیں کہ میرے جانشین ابو بکر ہیں۔ مسجد اقصی میں سارے نبی مقتدی، حضور امام، تو ہم کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا۔ حضرت موسیٰ پیچھے، حضرت عیسیٰ پیچھے، حضرت داؤد پیچھے، مقتدیوں میں کھڑے ہیں۔ حضرت سلیمان پیچھے مقتدیوں میں کھڑے ہیں۔ شب معراج حضور امامت کروا رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ پتا چلا امامت یہ افضلیت کی دلیل بنتی ہے۔ امامت میں المستدرک میں حدیث ہے، امام حاکم نے نقل کی ہے، کسی کو اختیار دیا جائے امام بنانے کا، وہ مفضول کو پیچھے کھڑا کرے، وہ مفضول کو امام بنا دے، افضل کو پیچھے کھڑا کر دے، فقد خان اللہ ورسولہ، اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی۔ یہ المستدرک کی حدیث ہے۔ آپ فقہ کی کتابوں میں پڑھ کے دیکھیں امامت کی شرائط کیا ہے، امام کسے بنایا جاتا ہے۔ شب معراج حضور کی امامت کو بیان کر کے ہم کہتے ہیں سارے نبی پیچھے مقتدی کھڑے ہیں، حضور امامت کے مصلی پہ، گویا حضور سارے نبیوں سے افضل ہیں۔ ثابت ہوا حضور سارے نبیوں سے افضل ہیں۔ وہ جو نبیوں کے امام ہیں انہوں نے اپنے مصلی پہ صدیق اکبر کو کھڑا کیا ہے۔ سارے صحابہ پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہیں۔ جب میں یہ کہہ رہا ہوں حضرت موسیٰ پیچھے اور حضور امامت کے مصلی پہ، تو حضرت موسیٰ کی بے ادبی تو نہیں ہوئی؟ اسی طرح جب یہ کہا جائے حضور کے مصلی پہ حضرت صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، حضور کے حکم سے فاروق اعظم پیچھے کھڑے ہیں، عثمان غنی پیچھے کھڑے ہیں، مولا علی شیر خدا، حضرت عباس، یہ سب صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان کی توہین یا بے ادبی نہیں ہے۔ آج بعض لوگوں نے سمجھا کہ صحابہ کی شان گھٹا کے بیان کرنا یہ اہل بیت سے محبت کا تقاضا ہے۔ معاذ اللہ شاید اس سے مولا علی خوش ہوں گے کہ ہم صحابہ کی شان گھٹا کے بیان کریں گے، ہم مولا علی سے محبت کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ آپ کے گھٹیا ذہن کی سوچ ہے، یہ مولا علی کی سوچ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ مولا علی نے شانیں بیان کی ہیں حضرت صدیق اکبر۔ 2.25 سال حضرت مولا علی نے نمازیں پڑھی ہیں حضرت صدیق اکبر کے پیچھے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کے دروازے کا جو کتا ہے نا، اس کے قدموں سے لگنے والی خاک مجھ سے افضل ہے۔ سگے بو تراب کے قدموں کی خاک کے برابر بھی میں نہیں ہوں، لیکن میں جب کسی کے پیچھے نماز پڑھنے لگتا ہوں تو یہ دیکھ لیتا ہوں کہ اس میں امامت کی شرائط پائی جاتی ہیں۔
یہ نماز پڑھا سکتا ہے، کیونکہ قیامت کے دن نمازوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ۔ میں اور آپ تو اپنی نمازوں کی فکر کرتے ہیں کہ نماز ضائع نہ ہو، ہم ہر کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، تو کیا خیال ہے مولا علی دیکھے بغیر ہی پیچھے پڑھتے رہے ہیں؟ 25 سال مولا علی نے نمازیں پڑھی ہیں صحابہ کے پیچھے، 2.25 سال حضرت صدیق اکبر کے پیچھے، 10 سال حضرت فاروق اعظم کے پیچھے، 12 سال حضرت عثمان غنی کے پیچھے۔ اور مولا علی وہ ہیں جن کی ایک نماز رہ جائے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹایا جاتا ہے۔ یہاں 25 سال کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ جن کی ایک نماز رہ جائے تو سورج پلٹایا جاتا ہے کہ نماز پڑھے۔ تو 25 سال نمازیں پڑھی ہیں مولا علی نے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جو حضرت صدیق اکبر کی توہین کرتا ہے وہ مولا علی کی توہین کر رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر اور مولا علی کی محبت یہ دو محبتیں نہیں، یہ ایک ہی محبت ہے۔ اسلام کا سنہری دور ہے وہ۔ آج ملحدین اسلام کے اس حسن کو گہنانا چاہتے ہیں اور اسلام پر اعتراضات کے دروازے کھولنا چاہتے ہیں۔ ہماری دعوت یہ ہے سب سے خوبصورت دور حضور کا ظاہری دور، پھر خلفائے راشدین کا دور، رحماء بینہم کا دور ہے۔ یہ جھگڑے جو آج بیان ہو رہے ہیں یہ جھگڑے ہم نے ڈالے ہیں، وہاں محبتیں ہی محبتیں ہیں، وہاں محبتیں ہیں، وہاں جھگڑے نہیں ہیں۔ وہ خوبصورت دور ہے۔ مولا علی کی تعریف کریں صدیق اکبر خوش ہوتے ہیں، صدیق اکبر کی تعریف کریں مولا علی خوش ہوتے ہیں۔ حضور مصلی پہ کھڑا کرے، حضور نے فیصلہ نہیں کر دیا تو اب کوئی اعتراض کر سکتے ہیں؟ اب کوئی کہے کہ آئیں جی دوبارہ اس مسئلے پر غور کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا یہ حضرت صدیق اکبر کی جو پہلی خلافت ہے یہ سیاسی خلافت ہے، یہ روحانی خلافت نہیں ہے۔ تو جس مسلح پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ مسلح کس کا ہے؟ وہ روحانی مسلح یا نہیں ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر ظاہری اور باطنی، سیاسی اور روحانی دونوں خلافتیں رکھتے ہیں۔ مسند بزار میں محدث بزار انہوں نے ایک پورا باب باندھا ہے، فیما روا علی بن ابی طالب ان ابی بکر الصدیق، وہ روایتیں جو مولا علی شیر خدا نے حضرت صدیق اکبر سے آگے بیان کی ہیں۔ تو ان میں حضرت جناب مولا علی شیر خدا کس طرح بیان کرتے ہیں؟ حدثنا ابو بکر، ابو بکر نے ہم سے اس بات کو بیان کیا، انہوں نے یہ حدیث ہمیں سنائی ہے۔ مسند بزار میں یہ جو ایک عنوان ہے باب کا، اسے سامنے رکھ کے محدثین فرماتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا نے حضرت صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی ہیں اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیثیں بھی روایت کی ہیں۔ وہ حدیث بیان کرنے میں حضرت مولا علی کے شیخ بھی ہیں۔ ہر یار نبی دا سونا ہے پر یار غار دیاں کیا باتاں نے، کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے او دے پیار دیاں کیا باتاں نے، چڑی عشق نبی دی مستی ہے صدیق دی آلہ ہستی ہے، چڑی عشق نبی دی مستی ہے ڈنگ مار کے سپ وی آخدائے پہرے دار دیاں۔ ہر یار نبی دا سونا ہے پر یار غار دیاں، یار غار دیاں۔ اللہ آپ سب کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ یار غار دیاں، کوئی مجھ سے ایڈریس پوچھے تو گجرات کا ذکر آ جائے گا، آپ سے ایڈریس پوچھے کہ آپ کا پتہ کیا ہے، سیالکوٹ کا ذکر آ جائے گا۔ حضرت صدیق اکبر کا ایڈریس کیا ہے؟ عجب رتبہ ہے یار غار تیرا، پتہ ہے روضہ سرکار تیرا۔ جو سب سے اعلیٰ مقام ہے صدیق اکبر آج اس مقام پر مکین ہے، اس مکان کے آپ مکین ہیں۔ اب تک میں نے آپ کے سامنے عقیدہ بیان کیا ہے، ہر دور میں سادات نے ہمیں یہ عقیدہ سکھایا۔ حضرت سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی، ان کے ملفوظات جمع کی حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے راحت المحبین اس گناہگار کے پاس موجود ہے۔
حضور سلطان الاولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر کی داڑھی مبارک کے ایک سفید بال کا واسطہ دے کر رب سے دعا مانگو، اللہ تمہاری دعا کو قبول فرما لے گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان میں ایک روایت بیان کی، جس کو امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں اور دیگر کئی مفسرین نے تفسیر کے اندر بیان کیا۔ قرآن پاک کی آیت ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، وہ جو سچائی لے کے آئے اور جنہوں نے سچائی کی تصدیق کی، یہ متقین ہیں، یہ تقوی والے، پرہیزگاری والے ہیں۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق، اس سے مراد ہیں میرے آقا کریم جو دین لے کے آئے، حضور دین لے کے آئے، آپ ہیں والذی جاء بالصدق۔ اور پھر مولا علی فرماتے ہیں وصدق بہ، اس سے مراد حضرت صدیق اکبر ہے، جنہوں نے سب سے پہلے حضور کی تصدیق کی ہے۔ پہلے کلمہ کس نے پڑھا ہے اس میں اختلاف ہے۔ حضور غار حرا سے تشریف لائے ہیں تو سب سے پہلے حضور کی نعت ام المومنین محسنہ اسلام حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پڑھی۔ سب سے پہلی مومنہ ام المومنین، اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے نعت پڑھی ہے رسول اللہ کی تو ایک خاتون نے پڑھی ہے، ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نعت پڑھی۔ 9 عمر ہستیوں میں سب سے پہلے حضور حیدر کرار شیر خدا نے کلمہ پڑھا 10 سال کی عمر میں۔ غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ نے، اور آزاد جوان مردوں میں 37.5 سال کی عمر میں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا ہے۔ یہ جو انفرادی کلمہ پڑھنا ہے نا، یہ اس کا ذکر ہے، 4 دیواری کے اندر ایمان قبول کرنا، یہ اس کا ذکر ہے۔ لیکن معاشرے میں کھڑے ہو کر کافروں کے سامنے ایمان کا اظہار سب سے پہلے کس نے کیا ہے، اعلان کس نے سب سے پہلے کیا ہے کہ میں حضور کو نبی مانتا ہوں؟ امام بخاری نے بھی یہ روایت نقل کی ہے، اعلان میں حضرت صدیق اکبر سب سے مقدم ہے۔ عرب کے کافرانہ معاشرے میں سب سے پہلے کھڑے ہو کر جس ہستی نے اعلان کیا کہ میں حضور کو نبی مانتا ہوں وہ حضرت صدیق اکبر ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں صدق بہ، تاریخ دمشق میں، پہلے میں نے تفسیر کبیر کا حوالہ دیا، تاریخ دمشق میں ہے، مولا علی فرماتے ہیں میں رشک کرتا ہوں صدیق اکبر پر، یہ 4 باتوں میں مجھ سے سبقت لے گئے۔ ایک تو ایمان کے اظہار میں صدیق اکبر مجھ سے سبقت لے گئے، دوسرا ہجرت میں انہیں حضور کی معیت حاصل ہوئی اور غار میں خدمت کا موقع ملا، میں اس پر بھی رشک کرتا ہوں۔ ایمان کے اظہار میں حضرت صدیق اکبر سے پہلے کسی نے کافروں کے سامنے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا۔ سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر نے کہا کوئی مانے یا نہ مانے میں مانتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے۔ نعت پڑھی جا رہی ہو اور نوٹوں کی بارش ہو رہی ہو، نعت پڑھنا بڑا آسان ہے۔ تھپڑوں کی بارش ہو رہی ہو اور کوئی نعت پڑھ رہا ہو، مار پڑھ رہی ہو اور کوئی نعت پڑھ رہا ہو۔ حرم میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید یہ موجود ہیں، دوڑے ہیں حضور کو نقصان پہنچانے کے لیے، یار غار سامنے کھڑے ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر نے بازو پھیلائے، ان کافروں کو روکا اور فرمایا میرے ہوتے ہوئے کوئی رسول اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور پھر فرمایا کیا اس ہستی کو نقصان پہنچاؤ گے جو تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، جو تمہیں دوزخ سے نکال کے جنت کا راہی بنانا چاہتے ہیں، کیا ان پہ ہاتھ اٹھاؤ گے؟ ابو جہل للکارا، اس نے کہا یہ جو نبی کا حمایتی بن کے کھڑا ہوا ہے پہلے اس سے 2 ہاتھ کر لو۔ سارے کافر حضرت صدیق اکبر کو مارنے لگے،
تھپڑوں کی بارش ہو رہی ہے اور صدیق اکبر پڑھ رہے ہیں محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ۔ کچھ اور صحابہ آ گئے، وہ حضرت صدیق اکبر کی طرف بڑھے تاکہ کافروں سے چھڑائیں۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا میری پرواہ نہ کرو، حضور کو یہاں سے لے جاؤ۔ عشق رسول کیا ہے؟ اپنی فکر نہیں، محبوب کی فکر ہے۔ صحابہ حضور کو وہاں سے نکال کے لے گئے۔ کافروں نے حضرت صدیق اکبر کو اتنا مارا ہے، آپ بے ہوش ہو کے زمین پہ گرے ہیں، نیم مردہ ہو کے۔ کافروں نے سمجھا اب نہیں بچیں گے، یہ نہیں زندہ بچیں گے، اس قدر انہوں نے اذیت دی، اس قدر مارے۔ قبیلے کے لوگ آ گئے، آپ کے قبیلے کے لوگ، وہ بھی کافر تھے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن صرف برادری ہونے کی وجہ سے آپ کو اٹھا کے گھر لے گئے۔ ماں سرہانے بیٹھی ہے، برادری کے لوگ بیٹھے غم و غصہ کا اظہار کر رہے ہیں، نہیں چھوڑیں گے، بدلہ لیں گے، جنہوں نے مارے ابو بکر کو ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ آدھی رات گزر گئی، واقعہ دن کے وقت ہوا ہے، آدھی رات گزر گئی، ابھی تک آپ ہوش میں نہیں۔ نصف رات کے بعد کروٹ بدلی، ہونٹ کھولے، آواز آئی، ماں دوڑ کے قریب ہوئی۔ ماں نے کہا میرا بیٹا کس حال میں ہو؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا میری ماں مجھے چھوڑو، یہ بتاؤ میرا محبوب کس حال میں ہے، حضور کس حال میں ہے۔ قبیلے کے لوگ جنہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا وہ کہتے ہیں جن کی وجہ سے مار پڑی ہے پھر انہی کا ذکر کر رہے ہو۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا میں ان کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا۔ قبیلے والوں نے کہا اگر ان کا ذکر کرنا ہے تو ہم جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس نے جانا ہے اٹھ کے چلا جائے، میں حضور کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا۔ قبیلے والے اٹھ کے چلے گئے، کوئی ایک بھی نہیں وہاں بیٹھا، سب چھوڑ کے چلے گئے، پر آپ نے حضور کا ذکر حالات جیسے بھی ہوں دل کا رخ حضور کی طرف ہی رکھا ہے۔ این را کلو مول نہ مڑساں توڑے تن تھی وے سو ٹکڑے۔ ماں دودھ گرم کر کے لائی، کہا میرے بیٹے یہ دودھ پی لو۔ ماں نے بھی ابھی کلمہ نہیں پڑھا، لیکن ماں پھر ماں ہے۔ دودھ گرم کر کے لائی، لو میرے بیٹے دودھ پی لو۔ آپ نے فرمایا ماں اللہ کی قسم ہے ایک گھونٹ بھی میرے حلق سے نہیں اترے گا جب تک مجھے یہ خبر نہ مل جائے کہ میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ ماں نے کہا پھر میں کہاں سے خبر لا سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا جاؤ حضرت فاطمہ بنت خطاب کے گھر، یہ حضرت فاروق اعظم کی بہن ہے، یہ کلمہ پڑھ چکی تھی، اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کی دعوت پہ حضرت سعید بن زید یہ کلمہ پڑھ چکے تھے، یہ خامند ہیں حضرت فاطمہ بنت خطاب کے، عشرہ مبشرہ میں ہیں حضرت سعید بن زید۔ ماں نے کہا چلو میں فاطمہ بنت خطاب سے پوچھ کے آتی ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی والدہ آئیں حضرت فاطمہ بنت خطاب کے گھر، انہوں نے بتایا کہ فکر نہ کرو حضور خیریت سے ہیں اور حضرت ارقم کے گھر ہیں۔ ماں پوچھ کے گھر آئی واپس، دودھ پھر گرم کیا، میرے بیٹے اٹھو خوش ہو جاؤ دودھ پیو، تمہارے محبوب خیریت سے ہیں، جناب ارقم کے گھر ہیں، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ سے پیالہ پیچھے ہٹایا اور کہا میری ماں اللہ کی قسم ہے میں ایک گھونٹ بھی نہیں پیوں گا جب تک اپنی آنکھوں سے محبوب کو دیکھ نہیں لینا۔ ماں نے حیران ہو کے کہا پہلے کہتے تھے دودھ نہیں پیوں گا جب تک محبوب کی خبر نہ ملے، اب کہتے ہو دودھ نہیں پیوں گا جب تک محبوب کو دیکھ نہ لوں۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا میری ماں یہ ایک گھونٹ بھی میرے حلق سے نہیں اترے گا جب تک مجھے محبوب کا چہرہ نہ نظر آئے، جب تک میں دیکھ نہ لوں کہ وہ خیریت سے ہیں۔ ماں نے کہا چلو پھر میں تمہیں لے چلتی ہوں جناب ارقم کے گھر۔ آپ خود چل نہیں تھے سکتے، اس قدر تکلیف تھی، اس قدر کافروں نے آپ پر ظلم کیا، آپ کو اذیت دی۔ اسلام کے نام پر سب سے پہلا خون کا قطرہ گرا ہے تو حضرت صدیق اکبر کا خون گرا ہے، پہلے زخمی آپ ہوئے ہیں، بعد میں حضرت سمیہ شہید ہوئی ہیں، حضرت یاسر شہید ہوئے ہیں، آپ سے پہلے کسی کے بدن پہ زخم نہیں آیا اسلام کے لیے، سب سے پہلے آپ کا بدن زخمی ہوا ہے اسلام کے لیے۔ آپ خود چل نہیں سکتے،
ماں نے سہارا دیا، ماں کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھا، آئے حضرت ارقم کے گھر، دروازے پہ پہنچے، قدموں کی آہٹ آئی، صحابہ دروازے کی طرف دوڑے کہ کون آیا ہے، پتہ چلا صدیق اکبر آئے ہیں۔ میرے آقا کریم نے اٹھ کے استقبال کیا ہے، بازو پھیلائے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کو کلاوے میں لے کے، پیشانی پہ زخم تھا، حضور نے پیشانی کو بوسہ عطا فرمایا ہے۔ پھر حضور نے اپنے پاس بٹھایا حضرت صدیق اکبر کو، زخموں پہ حضور ہاتھ پھیر رہے ہیں، حضور فکر مند ہیں، حضور کے چہرے پہ غم کے آثار ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کو دیکھ کے حضور کے چہرے پہ غم کے آثار ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غم زدہ دیکھ کے حضرت صدیق اکبر نے کیا کیا کہ حضور کی توجہ ہٹے میرے زخموں سے، یا رسول اللہ یہ میری ماں ہے ام الخیر، انہوں نے آج تک کلمہ نہیں پڑھا، ان کے دل پر بھی نگاہ فرمائیں یا آپ کا کلمہ پڑھ لیں۔ آپ نے غور کیا کیسے حضور کی توجہ اپنے زخموں سے ہٹا کے ماں کی طرف کرتی ہے۔ عاشق چاہتا ہے میری وجہ سے محبوب پریشان نہ ہو، میری وجہ سے محبوب کو اتنی بھی اذیت نہ ہو کہ میرے غموں کی، دکھوں کی وجہ سے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جو بات حضور کی خدمت میں عرض کی، اگر آپ کے دلوں تک پہنچ گئی تو میرے آج سفر کا اور بیان کا مقصد پورا ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ دنیا میں جتنے دکھ ہیں، دنیا میں جتنے دکھ ہیں وہ سارے میرے اوپر آ جائیں، لیکن مجھے یہ پتا ہو کہ آپ میرے اوپر راضی ہیں تو مجھے ان دکھوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کبھی دنیا کے دکھوں سے گھبرا کے رسول اللہ سے منہ نہ پھیرنا۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے جتنے دکھ ہیں، دنیا میں جتنے غم ہیں وہ سارے میرے اوپر آ جائیں، لیکن مجھے یہ پتا ہو کہ آپ میرے اوپر راضی ہیں، مجھے یہ پتا ہو کہ آپ میرے اوپر خوش ہیں، تو مجھے ان دکھوں کی کوئی پرواہ نہیں، میں خوشی خوشی ان دکھوں کو قبول کروں گا، سامنا کروں گا، برداشت کروں گا، جب مجھے یہ پتا ہو کہ آپ میرے اوپر راضی ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کے لیے دعا فرمائی، اور پھر آپ کی والدہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے اظہار میں، اعلان میں سب سے مقدم ہے، اس لیے آپ کو صدیق کہا گیا۔ ویسے اکثر آپ کا یہ لقب واقع معراج کے حوالے سے ہی بیان ہوتا ہے، میں تفسیر کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، وَصَدَّقَ بِهِ، کہ آپ نے سب سے پہلے تصدیق فرمائی۔ یہ صدیق کسے کہتے ہیں؟ صداقت نبوت کے قریب ترین مقام ہے، اللہ کے قرب کا جو سب سے اعلیٰ مقام ہے وہ تو نبوت کا مقام ہے۔ نبوت کے بعد جو قرب الہی کا مقام ہے وہ صدیقیت کا مقام ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو قرب الہی میں ولایت کا سب سے اونچا مقام مقام صدیقیت ہے۔ حضور کے اکثر صحابہ صدیق ہیں، اولو العزم صحابہ، جلیل القدر صحابہ صدیق ہیں۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں وہ صرف صدیق نہیں، وہ صدیقوں کے امام ہیں، وہ امام الصدیقین ہیں، وہ صدیق اکبر ہیں۔ اللہ نے آپ کو نظر دی ہے، آپ کے سامنے دو رنگوں کا دھاگا رکھا جائے، کالے رنگ کا اور سفید رنگ کا، تو آپ دیکھ کے فوراً فرق کر دیں گے کہ یہ کالے رنگ کا دھاگا ہے، یہ سفید رنگ کا۔ کیوں؟ آپ کے پاس نظر ہے۔ اللہ نے صدیق کے دل میں وہ نور رکھا ہوتا ہے جس سے صدیق فوراً حق اور باطل میں فرق کر لیتا ہے۔ جیسے آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی کالے اور سفید میں فرق کرتے ہوئے، کیونکہ آپ کے پاس نظر ہے۔ صدیق کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا نور رکھا ہوتا ہے جس سے وہ فوراً حق اور باطل میں فرق کر لیتا ہے۔ میرے آقا کریم نے اعلان نبوت کیا ہے، حضرت صدیق اکبر نے فوراً کلمہ پڑھ لیا ہے۔ آپ کے سینے میں نور صدیقیت ہے،
اور بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ صدیق پہلے ہی متلاشی حق ہوتا ہے، جو ہی اسے حق کی دعوت دی جاتی ہے وہ فوراً حق کو قبول کر لیتا ہے۔ پیاس ہو پھر پانی پلایا جائے تو بندہ شوق سے گلاس پکڑے گا۔ صدیق پہلے ہی متلاشی حق ہوتا ہے۔ سیرت کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، میرے آقا کریم نے اعلان نبوت نہیں کیا، اس وقت بھی حضرت صدیق اکبر حضور کے قریب تھے اور اپنے دوسرے دوستوں سے ذکر کرتے تھے کہ جیسے حضور کا بیٹھنا ہے یہ اور لوگوں کی طرح نہیں، ان کا چلنا اور لوگوں کی طرح نہیں، ان کا بولنا اور لوگوں کی طرح نہیں۔ اور جب یہ غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں، صدیق اکبر اپنے دوسرے دوستوں سے کہتے تھے کہ جب حضور غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں ان کا سوچنا اوروں کے سوچنے کی طرح نہیں، میرا دل کہتا ہے یہ غیر معمولی ہستی ہے۔ اور جب حضور نے اعلان نبوت کیا ہے، یار غار نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ صدیق تذبذب میں مبتلا نہیں ہوتا، فوراً حق کو قبول کر لیتے، ان کے اندر وہ ملکہ ہوتا ہے، وہ استعداد ہوتی ہے۔ معراج کا واقعہ، ابو جہل نے کوشش کی صحابہ کو مرتد بنانے کی، حضرت صدیق اکبر کے پاس آ کے اس نے اس انداز میں واقعہ بیان کیا کہ آپ انکار کر دیں، پر حضرت صدیق اکبر نے ایک لمحہ تاخیر نہیں کی، کہا اگر یہ اعلان حضور نے کیا ہے تو میں مانتا ہوں حضور نے سچ فرمایا ہے، اور آپ نے چھوٹا اعلان کیا ہے، حضور اس سے بڑا اعلان کرے میں اس کو بھی مانتا ہوں، کیونکہ آپ صدیق تھے، حضور کی شانیں دیکھ چکے تھے، گواہ تھے حضور کی شانوں کے، حق اور باطل میں فوراً فرق کر لیتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کافروں کی شرطیں مان کر صلح کی جا رہی ہے، بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ شاید کافر اپنی شرطیں منوا رہے ہیں اور مسلمانوں کی بات مانی نہیں جا رہی، بظاہر ایسا نظر آتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انتہائی ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پہ نہیں؟ آپ نے فرمایا ہم حق پہ ہیں۔ یا رسول اللہ پھر ہم ان کافروں کی شرطیں مان کے کیوں صلح کر رہے ہیں؟ میرے آقا کریم نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، میں وہی کرتا ہوں جو میرا رب حکم دیتا ہے۔ انتہائی ادب سے فاروق اعظم اٹھ کے اب آئے حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں، یار غار کیا ہم حق پہ نہیں؟ جو جواب رسول نے دیا نا وہی خلیفۃ الرسول دے رہے ہیں۔ عمر ہم حق پہ ہیں؟ فاروق اعظم سوال کرتے ہیں پھر ہم کافروں کی شرطیں مان کے کیوں صلح کر رہے ہیں؟ صدیق اکبر کہتے ہیں حضور اللہ کے نبی ہیں، جو اللہ کہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو وہ جو نور صدیقیت حاصل ہے، اب میں جو بات کر رہا ہوں، آدمی کو کہا جائے مال قربان کر دو وہ کر سکتا ہے، وطن چھوڑ دو چھوڑ دے گا، لیکن جب اس کی عزت پہ حملہ ہونا تو بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ کوئی اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے اور صحیح فیصلہ کر سکے جب عزت پہ حملہ ہو۔ مال قربان کرنا، جسمانی تکلیف اٹھانا یہ بھی مشکل ہے، لیکن اس سے زیادہ مشکل ہے عزت پہ حملہ ہو اور کسی کی خاطر اس کو برداشت کرنا۔ میری بہنیں بیٹیاں بھی اس طرح سے قرآن کو سنتی ہیں۔ معلمہ اسلام ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی ہیں۔ حضور نے فوراً اعلان برات نہیں فرمایا، حضور جانتے ہیں کہ ام المومنین پاک ہیں، لیکن حضور نے فوراً اعلان برات نہیں فرمایا، کیوں؟ وحی کا انتظار، آداب بارگاہ خداوندی، حضور وحی کے منتظر ہیں۔ برطانیہ میں ایک غیر مسلم سکالر نے کلمہ پڑھا تو اس سے ہمارے ایک دوست نے پوچھا تیرے اسلام قبول کرنے کا باعث کیا بنا ہے؟ اس نے کہا جب میں نے یہ واقعہ پڑھا نا کہ ام المومنین پہ تہمت لگی ہے اور حضور وحی کے انتظار میں ہیں، تو میرے دل نے کہا
یہ اللہ کے نبی ہیں۔ چونکہ عام آدمی کی بیوی پر تہمت لگے اور آدمی جانتا ہو کہ میری بیوی پاک دامن ہے، وہ فوراً اعلان برات کرے گا۔ بیوی کی عزت خامند کی عزت، بیوی پہ تہمت لگے خامند کی عزت پہ حملہ ہے۔ یہ جو وحی کے منتظر ہیں اور وحی آئی ہے پھر اعلان کیا ہے برات کا، اس غیر مسلم سکالر نے کہا میں مانتا ہوں یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ جو کلام کر رہے ہیں اللہ کے اذن سے ہی کر رہے ہیں۔ ام المومنین میکے آ گئی ہیں، الفاظ کی بندش پہ قابو نہیں رہتا جب روح کے اندر متلاطم و جذبات۔ اللہ نے جن کو بیٹیاں دی ہیں اللہ بیٹیوں کا سکون عطا کرے۔ اولاد کا زخم، اولاد کا دکھ جو ہے نا یہ بڑا گہرا ہوتا ہے۔ جو آدمی کبھی نہیں رویا، بیٹی آ جائے نا گھر، اس کا دل بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ اور دوبارہ دعا کر رہا ہوں، اللہ نے جن کو بیٹیاں دی ہیں بیٹیوں کی خوشیاں عطا فرمائے، بیٹیوں کے سکھ نصیب فرمائے۔ بیٹی تڑپتی ہے تو باپ کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات لگ جاتی ہے، باپ کا دل پسیجتا ہے، باپ کا دل تڑپتا ہے۔ ام المومنین میکے آ گئی ہیں۔ اب دیکھیں عشق صدیق اکبر، ادب صدیق اکبر۔ کوئی ایک روایت نہیں کہ حضرت صدیق اکبر آئے ہوں حضور کی بارگاہ میں اور عرض کیا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیں کہ میری بیٹی پاک دامن ہے، اعلان برات فرما دیں۔ کوئی ایک روایت نہیں ملتی۔ حضرت صدیق اکبر نے کتنے مشکل دور میں ادب کر کے دکھایا ہے۔ حضور جو فیصلہ فرمائیں گے درست فیصلہ فرمائیں گے۔ جب معاشرے میں باپ اعلیٰ مقام رکھتا ہے، عزت دار مقام رکھتا ہے، بیٹی کی عزت پہ تہمت لگی ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ایک دفعہ بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر تقاضا نہیں کیا کہ یا رسول اللہ آپ میری بیٹی کے حق میں ارشاد فرما، آپ جانتے ہیں بیٹی پاک دامن ہے تو یا رسول اللہ آپ میری بیٹی کے حق میں فیصلہ فرما دیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا یہ ادب بتا رہا ہے کہ وہ بارگاہ نبوت کے آداب سے آشنا ہے۔ اللہ نے جنہیں اپنے محبوب کا قرب بخشا ہے، اللہ نے ان کے دلوں میں اس بارگاہ کے آداب بھی ودیت فرمائے ہیں۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ جو نور صدیقیت سے درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ حضور ضیاء الامت قدس سرہ العزیز نے ضیاء القرآن میں یہ بات نقل کی ہے جو اب میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں یوں تو سیدنا صدیق اکبر کی زندگی کا ایک ایک لمحہ گواہی دیتا ہے کہ یہ صدیق ہے، ایک ایک فیصلہ گواہی دیتا ہے کہ یہ نور صدیقیت سے فیصلہ کر رہے ہیں۔ پر جب آپ مسند آرائے خلافت ہوئے تو وہ جو 2.25 سال 2.5 سال آپ نے خلافت کی ہے، اس میں نور صدیقیت پورے کمال اور عروج پہ نظر آتا ہے۔ حضور ضیاء الامت نے لکھا ہے آپ کا ہر فیصلہ، آپ کی ہر تدبیر ہم آہنگ تقدیر نظر آتی ہے، اور نور صدیقیت سے آپ بطن غیب کے پردوں کو چیر کے حجابات کے اندر حقیقت کو دیکھ کے فیصلہ کر رہے ہیں کہ آپ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ درست ثابت ہوتا ہے۔ صرف 2.25 سالوں میں خلافت کے دوران آپ نے مشکل ترین دور سے امت کو نکالا ہے۔ جب میرے آقا کریم کا وصال ہوا، اسلام دشمنوں نے سوچا کہ یہ موقع ہے مسلمانوں کو منتشر کرنے کا اور اسلام کو ختم کرنے کا۔ 4 جھوٹے نبی بیک وقت کھڑے ہوئے، مسیلمہ کذاب، اسود انسی، طلحہ اسدی، سجا بنت حارث۔ ادھر منکرین ختم نبوت سے جہاد کرنا ہے، ادھر روم کی سرحد پہ خطرہ ہے کہ عیسائی حملہ نہ کر دیں، ادھر مانعین زکوٰۃ سے جہاد کرنا ہے، ادھر مرتدین سے جہاد کرنا ہے، ریاست مدینہ کی معاشی صورتحال کو کنٹرول کرنا ہے۔ کتنے چیلنج ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے صرف 2.25 سالوں میں
ان سارے فتنوں سے امت کو نکال کے اسلام کو مضبوط کر دیا ہے۔ پی ڈبلیو آرنلڈ کہتا ہے کہ دل نہیں مانتا، ذہن نہیں مانتا، اتنے بڑے بڑے چیلنجز، اور صرف 2.25 سالوں میں آپ نے سارے فتنے مٹا کے اسلام کا پرچم بلند کیا۔ پر پی ڈبلیو آرنلڈ کہتا ہے یہ حقیقت ہے، پریچنگ آف اسلام میں اس نے لکھا ہے، کہتا ہے یہ حقیقت ہے جس کو مانے بغیر چارہ نہیں ہے کہ جو فتنے کئی صدیوں میں کنٹرول نہیں ہوتے وہ آپ نے صرف 2.25 سالوں میں کنٹرول کیے۔ مرزا غلام احمد قادیانی 1908 میں مر گیا، اس وقت 2023 ہے، 114 سال گزر گئے ہیں مرزے کو مرے ہوئے، فتنہ ختم ہو گئے؟ 60 سے زیادہ اسلامی ملک، 114 سال گزر گئے، فتنہ اب بھی موجود ہے۔ اور کیا شان ہے صدیق اکبر کی، 4 جھوٹے نبی کھڑے ہوئے، آپ نے صرف 2.25 سالوں میں فتنہ ختم کر دیا۔ کتنا تدبر ہے۔ حضور ضیاء الامت فرماتے ہیں آپ کی ہر تدبیر ہم آہنگ تقدیر ہے، آپ کا ہر فیصلہ بتا رہا ہے یہ صدیق کا فیصلہ ہے۔ امریکہ کا اسکالر ہے مائیکل ایچ ہارٹ، اس نے کتاب لکھی ہے دا 100، اب اس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے 100 عظیم آدمی۔ اس میں اس نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کیا ہے، حضرت فاروق اعظم کا ذکر کیا ہے، اور کہتا ہے ابو بکر واز اے سکسیسفل لیڈر، عمر's achievement are impressive indeed۔ کہتا ہے رسول اللہ کی تو شان ہی وراء الورا ہے، رسول اللہ کے جو خلفاء ہیں دنیا ان کی مثال نہیں پیش کر سکتی، جو رسول اللہ کے خلفاء ہیں دنیا ان کی جیسی کوئی مثال نہیں لا سکتی، اتنے بڑے بڑے کام رسول اللہ کے خلفاء نے کیے۔ ولیم میور لکھتا ہے، ولیم میور ایک متعصب رائٹر ہے، لیکن جب حضرت فاروق اعظم کی تاریخ بیان کرتا ہے نا، وہ کہتا ہے آج کی مہذب دنیا کے کاندھوں پر بھی، گردنوں پر بھی عمر کے احسانات ہیں۔ یورپ میں بچہ پیدا ہوتا ہے، حکومت خرچہ لگا دیتی ہے، یہ عمر لا ہے، اس کا آغاز حضرت فاروق اعظم نے کیا تھا۔ اور کتنے قانون اس نے بیان کیے، کہتا ہے یہ حضرت فاروق اعظم نے شروع کیے تھے۔ آپ نے مصر کے گورنر کے بیٹے کو کہا تھا کہ ماؤں نے تو بچے آزاد جنے ہیں، تم نے انہیں غلام کب سے بنا لیا ہے۔ یہ جملہ یورپ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں تاریخ پڑھانے والے جب پڑھاتے ہیں تو یہ جملہ پڑھاتے ہوئے وہ کہتے ہیں آج دنیا میں انسانیت کی آزادی کا درس دیا جاتا ہے، پر اسے عملاً دنیا میں سب سے پہلے قائم کیا ہے جب امریکہ میں بھی غلامی تھی، جس وقت برطانیہ میں بھی غلامی تھی، اس وقت یہ جملہ بولا ہے تو حضرت فاروق اعظم نے بولا ہے۔ آپ کہیں گے میں حضرت فاروق اعظم کا ذکر کیوں کر رہا ہوں؟ ولیم میور کہتا ہے فاروق اعظم کی جتنی کامیابیاں ہیں، ایران فتح کیا ہے، عراق فتح کیا ہے، مصر فتح کیا ہے، اس کی بنیاد صدیق اکبر نے رکھی ہے۔ یہ ولیم میور نے لکھا ہے، کہتے ہیں فاروق اعظم کی جتنی فتوحات ہیں، جتنی کامیابیاں اور قانون سازی کے مراحل ہیں، یہ بڑی بڑی کامیابیاں جو حضرت فاروق اعظم کے نام کے ساتھ منسوب ہیں، ان کی بنیاد حضرت صدیق اکبر نے رکھی ہے۔ وہ غیر مسلم ہو کہ مائیکل ایچ ہارٹ کو آج بھی عدل فاروقی نظر آتا ہے، تدبر صدیق اکبر نظر آتا ہے۔ یہاں ہمارے پڑوس میں گاندھی کی یادداشتیں پڑھ کے دیکھیں، صفحہ 13 پر ہے، اس نے اپنے وزیروں سے کہا سادگی سے حکومت کرو، پروٹوکول نہ لو۔ وزیروں نے کہا عوام پہ روب نہیں ہوگا تو ہم حکومت کیسے کر سکتے ہیں، پروٹوکول ضروری ہے، پروٹوکول کے بغیر کامیاب حکومت نہیں ہو سکتی۔ گاندھی نے کہا اگر سادگی سے حکومت نہیں ہو سکتی تو ابو بکر و عمر کیسے شاندار حکومتیں کر کے گئے ہیں۔ اس نے بھی مثال دی ہے تو مسلمانوں تمہارے خلفاء کی دی ہے، رسول اللہ کے غلاموں کی مثال اس نے دی ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا دشمن اسلام بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ان خلفاء نے اپنے محل بنائے ہو یا انہوں نے حکومت سے ذاتی فائدہ حاصل کیا ہو، انہوں نے حکومت کو عوام کی خدمت سمجھ کے سر انجام دیا ہے، انہوں نے امت کی ڈیوٹی سمجھ کے سر انجام دیا ہے، اور اللہ کی مدد ہر قدم پہ ان کے شامل حال ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے
2.25 سالوں میں اسلام کو مضبوط کیا. پھر اس پر خلفائے راشدین بنیاد آپ نے رکھی، خلفائے راشدین نے عمارت استوار کی. گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہی آج ہماری جو ذمہ داری ہے، اس حوالے سے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کرتے ہوئے ماضی قریب کے ایک مؤرخ نے لکھا، فتنے لوٹ آئے ابو بکر بھی لوٹ آتے. مطلب کیا ہے؟ آج ہمیں پھر جذبہ صدیقی کی ضرورت ہے. اقبال نے اسی لیے دعا مانگی، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا مرکز حضور کی ذات ہے. حضور کو راضی کرنے، حضور کو خوش کرنے. اس کتاب کا عنوان حضور ہے. آپ کی شخصیت کا محور حضور ہے. بس ایک ہی سوچ ہے. اگر یہ سوچ آج میں اور آپ بھی اپنا لیں تو ہماری زندگی بدل جائے. حضور کو راضی کرنے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سفر ہجرت میں دن کے وقت سفر کرتے ہوئے ایک پہاڑ کے اوٹ میں رسول اللہ کو بٹھا کے صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف رکھیں، میں آپ کے لیے دودھ کا انتظام کر کے لاتا ہوں. قریب ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے. آپ اس کے پاس گئے، دودھ کا سودا کیا. اس نے کہا برتن لاؤ، میں دودھ دھو کے دیتا ہوں. آپ نے برتن دیا، وہ دودھ دھونے لگا. آپ نے فرمایا نہیں، ٹھہر جاؤ، اس طرح نہیں، پہلے ہاتھ دھوو. اس نے ہاتھ دھوئے. فرمایا بکری کے تھن دھوو، تھن دھوئے. پھر برتن کے اوپر آپ نے باریک کپڑا لپیٹا. 3 اہتمام کیے. گڈریے کے ہاتھ بھی دھلائے جس نے دودھ دھونا تھا، بکری کے تھن بھی دھوئے، پھر برتن کے اوپر باریک کپڑا بھی لپیٹا تاکہ جو دودھ جائے وہ چھن کے جائے، ستھرا ہو کے جائے، کوئی ذرہ کوئی تنکا نہ دودھ میں جائے. اتنا اہتمام کیوں کیا؟ کہ دودھ پیش جس ہستی کو کرنا ہے نا، انہیں پاکیزگی پسند ہے، طہارت پسند ہے. آج دنیا میں جو پاکیزگی ہے، طہارت ہے، صفائی ستھرائی ہے، اس کا درس حضور نے دیا ہے. دنیا کو دانت صاف کرنا کس نے سکھایا ہے؟ تاریخ پڑھ کے دیکھیں. ناخن کاٹنا، جسم کے غیر ضروری بال اتارنا کس نے سکھایا ہے؟ اللہ کے رسول نے یہ صفائی ستھرائی. آپ اسلام کو اسلام کہہ لیں یا دین طہارت کہہ لیں، ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. نظام طہارت کہہ لیں. اسلام ظاہر اور باطن دونوں کو پاک کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، حضور پاک کرنے کے لیے آئے. میں دودھ دھونے کی بات کر رہا ہوں کہ دودھ دھویا تو صفائی کا اہتمام کیا. آپ نے تو جب غار پر پہنچے نا تو حضور سے عرض کیا، یا رسول آپ تشریف فرماؤ، میں پہلے غار کی صفائی کر لوں. حضرت صدیق اکبر جانتے ہیں حضور کو صفائی پسند ہے. آپ کو بھی پسند ہے، حضور کو صفائی پسند ہے. داتا صاحب نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، ان صفا صفت الصدیق ان اردت صوفیاً علی التحقیق. پہلے باب تصوف میں کشف المعجوب کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ اگر تو سچا درویش بننا چاہتا ہے صدیق اکبر سے محبت کر. صدیق اکبر نے حضور کے لیے غار کو صاف کیا تھا. تیرے دل میں ان کی محبت آئے گی، وہ تیرے دل کو بھی حضور کے لیے صاف کر دیں گے. صفائی حضرت صدیق اکبر کو پسند ہے. کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو صفائی پسند ہے. غار کو صاف کیا حضور کے لیے. اسی طرح دودھ پیش کرنے، گڈریے کے ہاتھ بھی دھلائے، تھن بھی دھوئے، اور پھر برتن پہ بھی باریک کپڑا لپیٹا. دودھ لیا، دودھ لے کے آئے حضور کی بارگاہ میں. بخاری شریف سے یہ حدیث سنا رہا ہوں. حضور کی بارگاہ میں دودھ پیش کیا، میرے آقا کریم نے قبول فرمایا. حضور دودھ نوش فرما رہے ہیں. صدیق اکبر کہتے ہیں دودھ حضور پی رہے ہیں، دل میرا خوش ہو رہا ہے. آپ اس جذبے کو کیا نام دیں گے؟ دودھ حضور پی رہے ہیں، دل
صدیق اکبر کا خوش ہو رہا ہے۔ اس جذبے کو آپ کیا نام دیں گے؟ یہ ہے محبت، اپنا خیال نہیں، محبوب کا خیال ہے۔ دودھ حضور نوش فرما رہے ہیں، صدیق اکبر کہتے ہیں دل میرا خوش ہو رہا ہے۔ صدیق اکبر کی ساری زندگی اس ایک جملے کے اندر ہے، حضور کو خوش دیکھ کے صدیق اکبر خوش ہیں، حضور غمگین ہو صدیق اکبر غمگین۔ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے، دیکھا حضور کے چہرے پہ رنج کے اثرات ہیں۔ یا رسول اللہ کیوں پریشان ہے؟ فرمایا بلال کے دکھ نہیں دیکھے جاتے۔ تیزی سے اٹھ کے صدیق اکبر محفل سے باہر نکل گئے۔ صحابہ کہتے ہیں جتنی تیزی سے آپ اٹھ کے گئے نا، ہمیں یقین ہو گیا خالی نہیں آئیں گے، بلال کو خرید کے ہی آئیں گے۔ جا کے امیہ بن خلف سے سودا کیا، بلال کو بیچو گے؟ اس نے کہا ہاں بیچوں گا، پر کیا تم خریدو گے؟ فرمایا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اس نے جو قیمت مانگی آپ نے ہتھیلی پہ رکھ دی۔ وہ کبھی سونے کی ڈلی کو دیکھتا ہے جو اس کی ہتھیلی پہ ہے، کبھی حضرت صدیق اکبر کے چہرے کو دیکھتا ہے، آنکھیں پھٹی رہ گئیں، منہ کھلا رہ گیا۔ آپ نے فرمایا امیہ کیا دیکھ رہے ہو، کیوں منہ کھلا رہ گیا ہے؟ اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں عرب کا اتنا سمجھدار تاجر آج گھاٹے کا سودا کر رہے، نقصان کا سودا کر رہے۔ بلال اتنی قیمت کا نہیں جتنی قیمت تم دے رہے ہو، میں نے زیادہ مانگے کہ تم گھٹاؤ گے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا امیہ تیرے پاس نظر ہی نہیں تو دیکھ سکے بلال کی قیمت کیا ہے، تو نے تھوڑے پیسے مانگے ہیں، اگر اس سے زیادہ مانگتا میں آج فیصلہ کر کے آیا تھا، گھر لٹانا پڑا تو لٹا دوں گا، حضور کا غم دور کر کے ہی آؤں گا، آج اللہ کے رسول کو خوش کر کے آؤں گا۔ امیہ تجھے پتہ ہی نہیں بلال کی قیمت کیا ہے، بدر اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے، چشم بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے۔ بلال حبشی کو خریدا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ بلال کے دکھوں کی وجہ سے آپ غمگین تھے، لیں میں بلال کو خرید کے لے آیا ہوں۔ اب یہ بلال امیہ کا غلام نہیں، یا رسول اللہ بلال آپ کا غلام ہے۔ میرے آقا کریم نے اپنے پاس سے کچھ درہم نکالے، ابو بکر یہ میری طرف سے حصہ ڈال لو بلال کی خریداری میں۔ یا رسول اللہ وہ جو میں دے کے آیا ہوں وہ کس کے تھے؟ جو میں دے کے آیا ہوں وہ بھی آپ ہی کے تھے۔ یا رسول اللہ میں بھی آپ کا، میرا مال بھی آپ کا۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنا مال اور اپنی جان حضور کی ملکیت میں دے دی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے ایمان کی چاشنی چاہتے ہو، ایمان کی حلاوت اور مٹھاس محسوس کرنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو حضور کی ملکیت میں دے دو۔ میڈا عشق بھی تو، میڈا یار بھی تو، میڈا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میڈا جسم بھی تو، میڈی روح بھی تو، میڈا قلب بھی تو، جند جان بھی تو، میڈا قبلہ کعبہ مسجد تے حرم، میڈا مصحف تے قرآن بھی تو، میڈا دھرم بھی تو، میڈا بھرم بھی تو، میڈی شرم بھی تو، میڈی آن بھی تو، میڈا حج نمازاں فرض فریضے صوم صلاۃ آذان بھی تو، میڈا ذکر بھی تو، میڈا فکر بھی تو، میڈا ذوق بھی تو، وجدان بھی تو، کل نبیاں دا سلطان بھی تو، نال عرشاں دا مہمان بھی تو، یہ یار فرید قبول کرے سرور بھی تو، سلطان بھی تو، میں مقدی گل مکا دے ماں، میڈا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ یا رسول اللہ جو پیسے میں دے کے آیا ہوں وہ کس کے تھے؟ وہ بھی تو آپ ہی کے تھے۔ بلال ایک نیکی ہے صدیق اکبر کی نیکیوں میں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنا مال 7 غلام آزاد کروائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی نیکیوں میں نہیں جانتا اس مسجد کے لیے جگہ کس نے دی تھی، یہ چودھریاں مسجد کے لیے جگہ کس نے وقف کی، میرے علم میں نہیں، لیکن میں یہ جانتا ہوں جب تک اس مسجد میں نمازیں ہوتی رہیں گی مسجد کے لیے جگہ دینے والوں کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ مسجد نبوی کے لیے جگہ کس نے خریدی؟ آج کل جو حالات ہیں نا مدینہ منورہ میں، لوگ ترلے کر رہے ہیں ریاض الجنہ میں 2 نفل پڑھنے نے، ایپ نکلی ہے کہ وہاں سے اجازت لے کے آپ نے آنا ہے ریاض الجنہ میں۔ میں اور آپ 2 نفل پڑھ لینا ریاض الجنہ میں تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ریاض الجنہ میں جگہ مل گئی۔ صدیق اکبر وہ ہیں جنہوں نے یہ جگہ خرید کے حضور کی بارگاہ میں پیش کی ہے۔
قیامت تک مسجد نبوی میں نمازیں پڑھی جاتی رہیں گی، صدیق اکبر کے درجے بلند ہوتے رہیں گے۔ گنبد خضرا کے نیچے جو جگہ ہے جہاں حضور کا روضہ ہے، یہ جگہ کس کے پیسوں سے خریدی گئی؟ اللہ نے اپنے محبوب کے روضے کے لیے وہ جگہ پسند کی ہے جو ابو بکر کے پیسوں سے خریدی گئی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا ہے۔ وہ جگہ جہاں حضور کا روضہ ہے نا، گنبد خضرا کے نیچے والی جگہ، یہ حضرت صدیق اکبر کے پیسوں سے خریدی گئی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے روضے کے لیے وہ جگہ پسند کی جو یار غار کے پیسوں سے خریدی گئی۔ حضرت صدیق اکبر نے صرف نیکیاں نہیں کی، اونچے درجے کی نیکیاں کی ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو اسی پیغام پہ سمیٹتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر کا مال حضور کے لیے، حضرت صدیق اکبر کی اولاد حضور کے لیے، حضرت صدیق اکبر کی اپنی ذات حضور کے لیے۔ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ جسے یہ حلاوت مل گئی، جسے یہ جذبہ مل گیا، اس کی زندگی حقیقت میں زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دور کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں سلف صالحین سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسرار خودی میں اقبال نے لکھا ہے، ایک رات خواب میں صدیق اکبر تشریف لائے۔ صدیق اکبر آج بھی زیارت کرواتے ہیں۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کو بھی زیارت ہوئی، انہوں نے بھی بیان کیا ہے۔ علامہ اقبال نے عشق رسول کے حوالے سے اس کو بیان کیا ہے، من شب صدیق را دیدم بخواب، گلز خاک راہ اونچی دم بخواب، میں پھول بچھا رہا ہوں اور یار غار میرے گھر تشریف لا رہے ہیں۔ کچھ دیر آپ میرے پاس تشریف فرما ہوئے، میں نے آپ سے پوچھا مجھے ایک جملے میں سارا دین سمجھا دیں کہ دین کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا معنی حرفم کنی تحقیق اگر، بنگریبا دیدہ صدیق اگر، قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی۔ اگر ابو بکر کی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو کہ دین کیا ہے تو سب سے بڑھ کے حضور سے محبت کرنا یہ دین ہے۔ قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی۔ اقبال کہتے ہیں مجھے یار غار نے ایمان کا سبق یہ سمجھایا کہ ہر ایک سے بڑھ کے حضور سے محبت کرنا یہی ایمان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ جذبہ نصیب فرمائے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب۔ ہمارے فاضل مہمان مقرر ممتاز دینی اسکالر جناب حضرت علامہ صاحبزادہ غلام شیر لکھپندی صاحب بڑے عالمانہ انداز میں فضائل عظمت و شان سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے ہمارے قلب و ذہن کو معطر فرما رہے تھے۔ جناب شاہ صاحب، جناب بلال شاہ صاحب، ڈاکٹر ناصر صاحب اور آپ صاحب احباب، آپ کا بہت شکریہ۔ پردے میں بیٹھی ہوئی ہماری اسلامی مائیں بہنیں کہ جنہوں نے اس خوبصورت پروگرام میں شرکت فرمائی، میں سب کے لیے کہ بادشاہ صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ سب کے لیے دعا فرمائیں، ہماری مسجد انتظامیہ کے لیے، نمازیوں کے لیے، ہماری ماؤں بہنوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ناکابرین کا سایہ تادیر ملت اسلامی پر قائم و دائم رکھیں اور یہ رونقیں اسی طرح جاری وسلیں۔ دعا کے لیے میں شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پروردگار عالم ہماری اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو دوست احباب ہر ماہ خوبصورت درس قرآن کا اہتمام کرتے ہیں، سب کو جزائے خیر عطا فرما اور ان کی صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ قبلہ شاہزادہ صاحب نے جو خوبصورت گفتگو فرمائی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، یا اللہ ہم سب کو حضور کے خلفاء صحابہ کرام اہل بیت کی عظمت و شان سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی
سچی محبت اتباع عطا فرما۔ یا رب العالمین اس پرفتن دور میں ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کے ایمان کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما۔ یا رب العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما۔ ہمارے اتنے مرحومین ہیں جو اس مسجد کے بنانے والے ہیں، جو اس کی بنیاد رکھنے والے ہیں، سب کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سب کو سیدہ کائنات کے صدقے یا اللہ اپنے حفظ و امان عطا فرما، خیر و سلامتی عطا فرما، سب کے گھروں کو شاد و آباد فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وآلہ